اگر ایک عورت مدینے سے مکے آ رہی ہے، ایام حیض میں ہے، مکہ ٹھہرنا بھی نہیں ہے، تو پھر وہ نیت نہ کرے، احرام کی نیت نہ کرے۔ اگر کرے گی پھر عمرہ کر کے جانا پڑے گا۔ ایک آدمی مسلمان ہے، اس کا باپ غیر مسلم ہے، باپ مر گیا، تو اب مسلمان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کافر کی جائیداد، نہ کافر کا تعلق ہوتا ہے مسلم کی جائیداد۔ لا یرث المسلم والکافر۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورج سجدے میں چلا جاتا ہے، مقتدی ناسمجھی کی وجہ سے رکوع میں جاتے، جو رکوع میں گئے ان کی بھی نماز ہو گئی، جھکے تو ہے نا اللہ کے آگے وہ بھی۔ برازیل سے جو مرغی آتی ہے بہتر ہے کہ نہ کھائیں۔ اگر میاں بیوی وضو کرنے کے بعد لباس کے بغیر ایک دوسرے کے سامنے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر عورتیں اپنے مرد کی خوشی کے لیے بھویں بنائیں بالکل حرام ہے، یعنی جو اللہ نے بنائی ہیں وہ غلط ہیں۔ اگر میاں بیوی نے مجامعت کرنے کے بعد سو گئے، صبح اٹھ کے غسل کیا، کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ غسل کر لیں۔ اگر اس وقت ہمت نہ ہو کم سے کم وضو کر لیں، کیوں پتہ ہے موت آ جائے اسی حالت میں۔ میری بچی پچھلے پیر کی تکلیف کی وجہ بھی اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ میری دادی کے انتقال کو کئی سال ہو گئے، ان کی دکان میرے چاچوں کے پاس تھی، وہ ہر ماہ میرے والد کو دیتے تھے، والد ذہنی معذور تھے، پھر مجھے میرے چچاؤں نے یہ دکان غیر اسلامی بینک کو کرائے پر دے دی، میں نے بہت کبار دے دی تو کوئی حاضر نہیں، بینک کو کرائے پر جگہ دے سکتے ہیں۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے آپ کی مرضی ہے، عمرہ کریں، طواف کریں۔ نماز کے لیے کئی کتابیں ہیں، نماز پیغمبر ہے، صلاۃ رسول ہے، اور کئی بڑی کتابیں ہیں۔ طواف میں استقبال اسلام دونوں ضروری ہیں۔ مغرب کی نماز سے پہلے اذان کے بعد 2 رکعت یہ مستحب ہے، حنفی مسلک میں نہ پڑھنا افضل ہے۔ اگر عمرہ کسی فوت شدہ آدمی کے یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے، ایک کے لیے ہوتا ہے، 10 کے لیے نہیں ہوتا۔ میری والدہ ناسمجھ ہے، پاکی ناپاکی میں احتیاط نہیں کرتی، عمرے میں لایا ہوں، بہرحال کوشش تو کریں نا، آپ اس کی نگرانی کریں، باقی بہرحال اللہ قبول کرے، غلطی کس سے نہیں ہوتی۔ طائف اگر زیارت کے لیے جانا ہے تو طواف وداع کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن واپسی پہ احرام ضروری ہے۔ بہرحال کوئی آدمی غلط آدمی کی مدد کرے، اللہ اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی میں مدد کرو، گناہوں میں مدد نہ کرو۔ رکوع و سجود کے درمیان میں رب اغفر لی وارحمنی واہدنی واعف عنی وعافنی۔ اگر بیوی بلانے پر بھی شوہر کے پاس نہ آئے، یعنی اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے، تو اللہ کے فرشتے ایسی عورت پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اس کو چاہیے کہ ہر حال میں خاوند کو راضی کرے۔ بندہ مدینہ منورہ میں ہو تو اس بندے کا سلام جب مدینہ میں ہے تم بھی سلام پیش خود جا کے پڑھے۔ مسجد عائشہ دی عمرہ جائز ہے۔ جمعہ کی رکعتیں پہلے 4، پھر 2 فرض، پھر بعد میں 6 رکعتیں۔ نماز جنازہ میں فاتحہ نہیں ہوتی، پہلے تسبیح، اس کے بعد درود، اس کے بعد دعا۔ اگر 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلی 2 رکعتوں کے تشہد کے بعد درود شریف نہیں پڑھیں گے، بس اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کھڑے ہو جائیں گے، آخری تشہد پڑھیں گے، آخری عقادے میں۔
قرآن بری حفظ کرنا شروع کیا، اب نہ چھوڑو۔ ملک بہار اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، اللہ سب کو صحیح نیک اولاد عطا فرمائے۔ عمرہ وہ کرنے کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں حتیم کعبے شریف کے ساتھ جو گول دیوار ہے، ملتظم جو ہے حجر اسود سے کعبے کے دروازے تک، مقام ابراہیم معروف ہے۔ اگر عورت نے عمرہ کیا اور بال نہیں کاٹے، بال بھی کاٹے اور دم بھی ادا کرے۔ میری بیوی بیمار ہے، اس میں جنات کا اثر ہے، سورۃ البقرہ گھر میں پڑھو اور ہیڈ فون لگا کے اس کو بھی سورۃ البقرہ سناؤ، سارے گھر والے بیٹھ کے سورۃ البقرہ پڑھا کریں، انشاءاللہ اگر واقعی جن ہے تو وہ پھر قریب نہیں آئے گا۔ اونٹ کا پیشاب پینا جو ہے ائمہ کے نزدیک، حنابلہ کے نزدیک جائز ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں بیماری کی حالت میں جائز ہے۔ رفع یدین کرنا بھی جائز ہے، نہ کرنا بھی جائز ہے۔ اللہ پاک کے نبی کے وسیلے سے نہیں، دعا سیدھی اللہ سے مانگیں جو اللہ کا حکم ہے کہ ادعونی، مجھے پکارو۔ عصر کی نماز کے بعد طواف کیا، نفل مغرب کی اذان کے بعد پڑھے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ حج کا فارم بھروایا، وہ فارم بحال ہو گیا، حج میں 2 مہینے باقی ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب عورت عدت گزارے بغیر نہیں آ سکتی۔ اگر حنفی امام ہے، حنبلی مقتدی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے حنفی پڑھتے ہیں وہ پڑھ لے، یا اگر حنبلی امام ہے جیسے وہ پڑھائے وتر تم بھی پڑھ لو، کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ زمزم کا پانی چوری لے جاتے ہیں وہ جانے اور لے جانے والے جانے۔ بعض کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں ہوتا، جن کو شک ہے وہ نہ کریں۔ اگر عورت نے حیض کی وجہ سے میقات سے احرام نہیں باندھا تو جلدی سے فارغ ہو کے طائف سے جا کے عمرہ کر لے اور نہ دم دینی پڑے گی۔ اگر صفا مروہ میں 3 یا 4 چکر لگائے ادا نہیں ہوگی، دم دینی پڑے گی، 7 چکر پورے کرنے ہوں گے۔ 48 میل شرعی یعنی 78 کلومیٹر سفر ہو تو پھر قصر ہوتی ہے۔ تعویذ اگر قرآن کے مطابق ہو، قرآن کی آیت ہو یا حدیث مبارک ہو، وہ تو جائز ہے، ورنہ باقی بالکل ناجائز ہے۔ ایک آدمی نے پاکستان سے احرام نہیں پہنا، ہوٹل میں 2 گھنٹے آرام کے بعد مسجد عائشہ میں جا کے نیت کی، احرام دم پڑ گئی کیونکہ میقات سے اس نے نہیں باندھا۔ اگر طواف کرتے ہوئے رکن یمانی کا استلام نہیں کیا، کوئی دم نہیں۔